کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ اس لیے حضرت یہ گناہگار دکھ سے ایک بات کہا کرتا ہے، یوم صدیق اکبر تو امت منا رہی ہے لیکن انداز صدیق اکبر امت بھول چکی ہے۔ انداز مولا مشکل یوم مولا مشکل کشا تو منایا جا رہا ہے لیکن امت انداز مولا مشکل کشا بھول چکی ہے۔ یوم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے لیکن انداز غوث اعظم بھول رج کے حضرت اسی گسیلے، رج کے کوڑے اور رج کے مٹھے تے رج کے معاف کرنا لے۔ بس ایک بات کر کے میں واپس، کیونکہ گھڑی وہ لکھا جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب بازار سے گزر رہے تھے اور لکھا جی حضور غوث پاک نے نا خود کو ایک چادر میں چھپایا ہوا تھا کیونکہ لوگوں میں سے گزر کے جانا تھا، محبت میں عقیدت میں یہ پتہ نہیں کیا کیا کریں اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہوں گے، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کسی کو جناب چوٹ لگے گی، کسی صرف اس لیے کہ ایسا کچھ نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ چھپا کے گزر رہے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر اپنے اوڑھ رکھی تھی وہ انتہائی قیمتی چادر تھی اور اس وقت بازار میں نا کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی، اس نے چادر دیکھ کے پروگرام بنایا، وہ جتنی قیمتی چادر ہے اگر چھین کے بھاگ جاؤں اور بیچوں تو بڑی مہنگی بکے گی۔ اب وہ چادر چھیننے کی غرض سے پیچھے چل پڑا۔ اب میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان۔ آپ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے، کس نیت، آپ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا۔ اب وہ منتظر ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر والا بندہ رش سے باہر نکلے، بازار سے باہر نکلے۔ دو تین بندوں کا مسئلہ نہیں، اتنے بندوں میں چادر چھین کے کیسے بھاگوں، دو تین میں بھاگ لوں گا میں۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مطلوبہ جگہ پہ آ گئے نا تو اس نے پکڑ کے نا چادر تو ایک کھینچی، حضور غوث پاک نے اس کو کچھ نہیں کہا، کیوں چادر پکڑی، کیوں کھینچتا ہے؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال، پھڑی چادر پیڑی نیت لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی، پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی۔ رب کریم جب پھاڑی لئی سوں تو پھر اس طرح دا کرم کر رہے دیتے تھے کہ اے میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت سے جائے ہیں۔ ہر کدھر ہے وہ انداز یار، کدھر ہے یہ والے انداز، کدھر گئے یہ انداز؟ 11ویں ہے، 11ویں والے کا انداز بھول گئے ہم۔ 11ویں ہے لیکن 11ویں والے پیر کا ہم طریقہ مبارک، اس لیے پتر کرنے کو باتیں بڑی ہیں حضرت، میں آپ سے گزارش کروں گا عمل کی طرف آؤ یار، عمل کی طرف، عمل کی طرف۔ میرے پاکستان کو صرف عمل کی ضرورت ہے، عمل، باتیں بڑی، دعوے بڑے، عمل، عمل کی طرف آؤ۔ فاتحہ کو گی درخت میں واپس، اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے، جو ہم چھوڑ چکے۔ مجھے یاد ہے شاید والا لیکن وہ پھر کبھی واپس آ گئی۔ اور یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے، عرض کیا کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں لیکن تیرے دوستاں کو سنے ہیں، تیری شان ہے جو چاہے کر سکنا ہے، یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید۔ آگے سے آواز گگیے کی جانی پھر گگی رب کریم دو موتاں جو پھسیاں جے نہ اڈی
شکاری اتھوں مرانگی، جو اڈی باز اتھوں مرانگی۔ عرضی صرف ہے وے دو موتاں تو بچا سکنا ہے۔ پھر آواز کو گیے اے دو کون نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جی اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے، اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں۔ تو رنگ ویک ساڈے، کگی جم کے کھلو گئی۔ شکاری بڑا حیران، اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی، پھر واپس آ گئی، لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے۔ تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا، کمان اٹھائی، کگی کا نشانہ لیا، پیچھے سے تند کھینچی اور پورا زور لے کے تیر چھوڑا۔ آپ تیر چھوڑیں، آپ گن سے فائر کریں، حضرت کچھ نہ کچھ وقت گولی نے نلی میں گزارنا ہے۔ تیر چھوڑیں، کچھ نہ کچھ وقت نکلتے ہوئے بھی تیر نے کمان میں، حالانکہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے حضرت، بس وہی تھوڑا سا وقت، تیر چھوٹا، لیکن کیا ہوا، حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا۔ سانپ کا ڈسنا تھا، درد ہوئی، وجود میں جھٹکا لگا۔ ایسے ہوتا ہے نا، وہ جب سانپ نے ڈسا نا ایسے ہوا، اور ایسے ہونے سے جو ہاتھ کگی کے نشانے پہ تھا نا وہ اوپر کو ہو گیا اور تیر اوپر نکلا اور جا کے لگا باز کو۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ ڈسنے سے مر گیا، دونوں گھڑپ کر کے زمین پہ گرے۔ چھوٹی جی کگی اتھے ہی بیٹھی ہے، شکاری مر گیا، باز مر گیا۔ پھر میاں صاحب نے دیکھ کے آخری شعر لکھا حضرت، کیا کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ کہتے ہیں جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی بدلتی ہے۔ اسی مجھے نہیں آپ کا پتہ، لیکن اسی کی کہنے ہیں اوتھے۔ میں نے یہ کاکے کو فون کیا نا، کاکے حمزہ کو، تو اس نے مجھے وہ کہا کہ وہ جگہ ہے، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، تسی اوتھے ہی کھلو۔ میں کھڑا ہو گیا حضرت، لیکن تھوڑا سا جاتے جاتے ادھر جا کے ایتھے اوتھے کی بن گیا اتھاں۔ آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو دو مارنے آئے موت کو موت آ گئی، کگی اتھے ہی کھلوتی ہے۔ کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی بلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے۔ مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ پتر ہاتھ جوڑ کے جے مرضی ہو دی ہونی چاہیے، مرضی ہو دی ہونی چاہیے۔ آؤ آج ٹہ جائیے، آج ٹہ جائیے پتر، مرضی ہو دی ہونی چاہیے۔ اور وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے، کیا کل نفس ذائقۃ الموت، اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ مرضی پتر ہوتی ہونی، مرضی ہوتی ہونی۔ آؤ یار، جنہیں بچے جنہیں پائیے بیٹھے ہو پتر، آج ٹہ جائیے۔ تا انہوں نے لینا پھڑ کے، انہوں نے پھڑ کے ٹھایا، پھر مول نہیں یہ پہنا۔ آؤ آپ ہی ٹہ جائیے، پانچ وقت دی نماز پتر، لیکن کسی پاک کلوں کسی عالم کلوں سکھ کے پتر، سکھ کے میرا بچہ سونی داڑھی شریف، وہ میں جن کا میں نے کہا نا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، بابے بابے ہوندے نے، جی کسی نے ساڈے بابیاں کو تکلیف ہے تو انہوں تکلیف ہے، سانو تے نہیں نا کوئی، سانو تے پیار ہے انہوں دے نال، سانو تو انہوں نے رب دا رستہ دسیا ہے۔ اگر کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے تکلیف ہے تو بھائی تجھے تکلیف ہے اور تجھے تکلیف رہے،
بلکہ میں کہوں گا تیری تکلیف میں اور اضافہ ہو نہیں. صوفیاں دا ویسے کم نہیں. اللہ تینوں ہدایت دے یار, صوفی نہیں, اللہ تینوں ہدایت. ہمیں تو پیار ہے. اور میرے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے بابا ایک اکھ رکھ لے بھیا جی, ایک اکھ رکھ لے پتر. میں نہیں کہاں گا کہ تانوں اتھے جا, میں کہاں گا اتھے پتہ لگ جے. تانوں نہیں جے پتہ پتر ایک اکھ کنے بھارے جی, یا بڑے بھارے ککھ جے پتر. فرمانا ہے ککھ رکھ لے. وہ کسی نے عرض کیا حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر اللہ دی قسمیں مزہ جوانی جی رکھن دا جی. جوانی رکھو سونی کا. ہاں, اور پتر اگر کوئی داڑھی کی وجہ سے رشتہ نہ دے تو دل نہیں چھوٹا کرنا. سانوں رشتہ چاہیے بھی نہیں جنہیں ساری داڑھی کی تکلیف ہے. اسی داڑھی تو ساری داڑھی شریف کا کیا کہنا پتر, اسی داڑھی دے ایک وال تے ہو رہی ہیں کئی واریاں. سانوں چاہیے بھی نہیں حضرت جس کو اس داڑھی مبارک سے کوئی تکلیف ہے حضرت سونی کر کے. پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو میرے کاکیو سونی پتر ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہے. اور میں یہی سمجھوں گا کہ پتر یہ دنیا کی محبت کا اثر ہے. یہ دنیا کی محبت کہ ہم نشے میں گم ہیں, کسی کو احساس ہی نہیں کہ کل ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے. اسکول سارے پڑھے دے نا جی, تو تھوڑا بہتا گئے ہو نا سارے. اچھا سچ بتانا پتر, جدن جڑے ماسٹر دا سبق نہیں سی یاد ہوندا تو کی ہوندا سی دعائیں کرنی, یا اللہ آج سارو رینان کوئی. میں کہتا ہوں تجھے ایک ماسٹر کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا, تو اس کے سامنے سے ڈرتا تھا. اوے تجھے آج کوئی سبق نہیں یاد, تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کرنا جان. میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کو کیا ہو گیا حضرت؟ کدھر سے اتنی ہمت لے کے آؤ گے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بغیر داڑھی کے جانے کی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی پتر, کدھر سے اتنی ہمت؟ جان جانی ہے جان. اس لیے کرنے کو بہت باتیں جتنی اس مختصر وقت میں کر سکتا تھا میں نے آپ سے کر دی. آپ کو خود نہیں میرے بچوں پتا کہ آپ دین سے دور ہو کے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. میں پیچھے بھی مفتی صاحب موجود تھے, میں کہہ کے آیا, بس میں سمیٹوں گا کہاں, ٹائم کافی اوپر ہو گیا. میں آج صبح سے جب لے کر اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے, شاید اس کے لیے ایسے کئی پروگرام درکار ہیں, اس میں بھی شاید نقصان نہ بتایا جا سکے جتنا. میں صرف ایک نقصان بتانے لگا ہوں. جس بچے نے جس میرے بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, میں جماعت چھوٹنے کا نقصان, فرض نہ پڑھنے کا نقصان, اس کے بعد جو کچھ تسبیحات تھی, جو کچھ اورات تھے نہ, میں صرف اتنا مجھ سے سنتے جاؤ. جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, نقصان سنو ذرا اپنا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے, فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اور پتہ یہ خالی جگہ کتنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. آج ہم نے نقصان کیا اپنا, باقی پھر کبھی موقع. یہ آج ہمارا نقصان ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے اس نقصان کی. نہیں پتر, پرواہ کرو یار, اور اپنے اللہ سے لو لگاؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی نوکری اختیار کر لو. جو کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے. اور بھائی پھر جے کو گجر بیٹھا تو آپ نے میری بات کو دوسرا رنگ نہیں دینا. حضرت بیٹھے ہیں بیٹا, یہ بڑا حساس معاملہ ہے, مقام نبوت ہے, کسی نبی کے لیے اس طرح بولنا اور ایسے ہمارے پاس کیا اس کا, ٹھیک ہے اپنی بیان کرو, لیکن بیٹا اس طرح کہنا کہ مائی علیمہ, بلکہ اللہ معاف کرے, اللہ رحم فرمائے, وما علینا الا البلاغ